تو ملک الموت ایک روایت کے مطابق روزانہ 3 بار، ایک روایت کے مطابق روزانہ 5 بار، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 70 بار ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں عجیب شخص ہے، میں اس کی روح لینے آیا ہوں اور اس کو ہنسی چھوٹی ہے، ہنس رہا ہے۔ اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ہمارا ہنسنا جس ملک الموت کو گوارا نہیں، نمازوں کے وقت سونا، یہ کیسے گوارا ہو سکے گا؟ گالیاں بکنا، یعنی ملک الموت چہرہ ہمارا دیکھنے تشریف لائے ہوں اور نعوذ باللہ ہم میں سے کسی کے منہ پر گالیاں، کسی کے منہ پر فلمی گانا ہو، یا وہ معاذ اللہ ٹی وی کھول کر اس پہ فلم دیکھ رہا ہو، ڈرامہ دیکھ رہا ہو، یا وہ پیسوں میں خرد برد کرتا پاتے ہوں گے، کہیں چھپا رہا ہے، کسی کی رقم چوری کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر رقم لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ غیبت میں مشغول ہے، دوسروں کے عیب کھول رہا ہے، یہ بدنگاہی کر رہا ہے، تو ملک الموت کی اس وقت فیلنگ کیا ہوتی ہوگی؟ موت کہہ کر آئے گی کیا؟ اگر کہہ کر آئے تو پھر جینا ہی دوبر ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ سال تمہارا آخری ہے اور آنے والے سال ربیع الاول میں تمہاری موت یقینی ہے، اگر ایسا کوئی یعنی کہ کنفرم میسج مل جائے تو یہ سال آپ کس طرح گزاریں گے؟ غفلت میں گزاریں گے، نماز قضا کر کے گزاریں گے، گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور بد دیانتیوں میں گزاریں گے، پیسے اکٹھے کرنے میں گزاریں گے؟ کس طرح گزاریں گے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، توبہ میں گزاریں گے، استغفار میں گزاریں گے، رب کو راضی کرنے والا ہر کام کر گزرنے کی کوششیں اب تیز تر فرما دیں گے۔ یہ سال بھر تو بہت بڑی بات ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایسی اٹل موت کہ جس کی ہمیں پل کی خبر نہیں، اس کے لیے کیوں نہ آج اور ابھی سے ہم تیار ہو جائیں، بھرپور طریقے پر نماز کی پابندی کا عزم لے کر آپ اٹھیے، بلکہ جو قضا ہو گئی ہو کسی کی اس کو بھی قضا عمری کر لیں۔ اس طرح بھائیوں کے لیے نماز کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہوا نماز کا طریقہ، قضا نماز کا طریقہ، اس پہ بہت کچھ احکام دیے ہوئے۔ عیسائی بہنوں کے لیے، عیسائی بہنوں کی نماز وہ اس میں سے دیکھ لیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ سب اجتماع کی پابندی کریں، مدنی قافلوں کے عیسائی بھائی مسافر بنیں، مدنی انعامات پر عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں عمل کریں جو طریقے دیے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی، آپ دیکھنا یہ دنیا میں گویا جنت بن جائے گی، اتنا آپ کو سکون ملے گا، اور اطمینان سے انشاءاللہ روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، آپ مطمئن ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، سب اس کی رحمت سے ہوگا، اپنی کوئی کاری نہیں چلتی۔ ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، اٹھئے اور سارے گناہوں سے توبہ کر کے اب نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ جو دعوت اسلامی سے دور ہیں اپنے آپ کو دعوت اسلامی میں پیش کر دیجئے، اور پرانے دوست کہیے یا جو کہوں میں، حاجی آصف اور پھر وہ شاہد بھائی، ان دونوں نے یکم تا 5 مارچ کے درمیان 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کی نیت کی ہے۔ حاجی عمران نے مجھے خوشخبری دی تو میرا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ اگر یہ دونوں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حاجی عمران کا سیدھا بازو ہوگا، ایک الٹا بازو ہوگا، اور دعوت اسلامی اگر اب دوڑ رہی ہے تو پر لگا کر مدینے کی طرف اڑ نکلے گی انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ گھر کا فرض جب آتا ہے تو ایک قدرتی طور پر خوشی ہوگی، ان کو اتنی خوشی ہوگی، خود ان کے کام میں بھی بہتری آئے گی۔ اور یہ چونکہ حاجی آصف تو میں نے کئی بار واسطہ پڑھا، بہت الحمدللہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مدنی تربیتی کورس کر لیں گے، آخرت بنانے میں مزید تیز تر ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ آخرت کو بنا ہی نہیں رہا، ہم مزید تیز تر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرے عیسائی بھائی کی خاندان کے جو ہیں وہ سب کے خدمت کریں کہ اب ہم ہیں اور بس دعوت اسلامی ہے، تو دعوت اسلامی ہمارے گھر میں رہے گی، اور اسی گھر سے انشاءاللہ مزید پروان چڑھے گی، اور ساری دنیا میں انشاءاللہ نبی کا جھنڈا لے کر چھا جائیں گے انشاءاللہ۔
ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہوگا اور مسجد اور تحریک انشاءاللہ زور شور سے چل پڑے گی انشاءاللہ۔ تو مرحوم امان بن عبد الرحمن کے ایصال ثواب کی بھی ساتھ میں نیت کر لی۔ چلیے میں بھی کوئی ایصال ثواب کی ترکیب کرتا ہوں، اور آب زمزم کھڑے ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو کر 3 سانس میں پیا جائے، ذہ نصیب پہ جو بھر کے پیا جائے، اور جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوگا۔ تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ آب زمزم خصوصیت کے ساتھ حاجی عمران کے چچا جان امان عبد الرحمن کے ایصال ثواب کے لیے پیوں، اور ان کی بے حساب مغفرت کی یہ پی کر دعا کروں، اور مزید ایصال ثواب بھی کروں۔ جب بھی کوئی سا بھی پانی پیے وہ تو بیٹھ کر پینا ہوتا ہے، لیکن آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی یہ کھڑے کھڑے پینا ہوتا ہے۔ ہر پانی 3 سانس میں پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، بہتر یہ کہ اجالے میں دیکھ کر پیا جائے، لیکن چونکہ آب زمزم اس لیے میں کھڑے ہو کر پیوں گا اور 3 سانس میں پیوں گا انشاءاللہ۔ ایک گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہوں گا، دوسرے گھونٹ پر الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے گھونٹ پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ ہر پانی پینے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے یہ ترکیب ارشاد فرمائی ہے، یہ 3 بار یہ پڑھنا ہے اور چوس کر پینا ہے۔ پہلے پی لینا ہے، پھر سانس باہر نکالنا ہے، پیالہ ہٹا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا صلی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک کی میرے پاس جو موجود نیکیاں ہیں، وہ خصوصاً ابھی جو میں نے مدنی پھول پیش کیے، آب زمزم شریف پیا، تعزیت کی، ان سب کا ثواب میرے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شائن شان مرحمت فرما یا اللہ۔ یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، کل مسلمات مسلمین کو پہنچے۔ خصوصاً یہ ثواب میرے والدین، تمام عزیز و رشتہ دار کو پہنچے۔ خصوصاً بالخصوص یہ ثواب حاجی عمران کی امی جان اور چچا جان امان عبد الرحمن اور ان کے تمام رشتہ داروں کو پہنچے۔ الہ العالمین، جو خاندان والے یا جو بھی مسلمان میرے آج کے ان مدنی پھولوں کو سنے، ان کو اور ان کے خاندان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، اور ان سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، اور مجھ گناہگار کی بھی بے حساب مغفرت ہو جائے۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ آج 27ویں ربیع الاول شریف 1435 ہجری ہے، اور آج ہی مرحوم کی دن کے وقت تدفین ہوئی ہے۔ یا اللہ، بیچارے کے لیے نئی نئی جگہ ہے، عالی شان مکان سے نرم نرم گدیلوں سے اٹھا کر اس غریب کو اندھیری قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ تیری رحمت کی چادر اس پر سایہ کرے، ان بیچاروں کی مغفرت ہو جائے، ان کی قبر کشادہ ہو جائے، رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش ہو جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے ان کی قبر کو آباد فرما۔ الہ العالمین،
ان کی وحشت کی گھبراہٹ کو دور کر دے۔ الہ العالمین ان کو بے حساب بخش دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے۔ جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انہیں پڑوس نصیب فرما۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی عمران کے والد صاحب سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے کہ ان کے یہ بھائی تھے اور غالباً چھوٹے بھائی تھے، کیونکہ بڑے بھائی کو تایا بولتے ہیں ہمارے، اور میمنی میں وڈو پہ بولتے ہیں، اور انہوں نے چچا لکھا ہے تو شاید یہ چھوٹے بھائی ہو تو چچا، بڑا بھائی کو تایا یا بڑے ابا یا وڈو پہ کہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ۔ استغفر اللہ۔